مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ان کی چشم کرم کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، ہاں میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، یاد سلطان طیبہ کے صدقے، یاد سلطان طیبہ کے صدقے، میرا سینہ ہے مثل نگینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطا کی بارش، ہاں ہر طلب پر عطا کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ میرا ہے تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، ہاں اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد رضوان صدیق، بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی خوبصورت نعت آپ نے پیش کی، نعت رسول مقبول آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ آج بھی ایکسپریسو خیر رمضان کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج اس سلسلے کی 12ویں قسط ہے، یعنی کہ 12واں ہمارا پروگرام ہے، 12واں روزہ بھی ہے۔ میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملہ حسن۔ پہلا عشرہ مبارک گزرا، دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، آج دوسرا 12 جس طرح ہم نے مینشن کیا، اور اس ٹرانسمیشن میں ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ سے اندازہ ہو رہا ہے، اور روزے بھی ہمارے بہت سموتھ گزر رہے ہیں، آہستہ آہستہ موسم بھی بہتر ہو رہا ہے، اور پہلے عادت بھی ہو رہی ہے۔ ہاں عادت بھی ہو رہی ہے، ویسے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ عادت بھی ہو جاتی ہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان مبارک بھی بہت بہترین گزرا ہوگا، آپ کے روزے بہت اچھے گزرے ہوں گے، آپ دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اور ہمیں بھی اپنی دعائیں میں یاد رکھیں، اور دعائیں ہماری ہیں۔ انفیکٹ اس وقت پاکستان میں جو کورونا کی صورتحال ہے، ہم اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ایک بار پھر اس بات کا ادراک آپ کو کرانا چاہتے ہیں، جہاں جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے بہت سارے لوگ اس کا خیال کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے کہیں زیادہ لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے۔ اس وقت کورونا کی پاکستان میں انتہائی خطرناک صورتحال ہو چکی ہے، 90% سے زائد بہت سارے ہسپتال ایسے ہیں جہاں پہ اس وقت جو کورونا وارڈز ہیں وہ فل ہو چکی ہیں، آکسیجن بیڈز اویلیبل نہیں ہیں، لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کم سے کم گھروں سے نکلیے، زیادہ سے زیادہ فاصلہ رکھیے، اور لوگوں سے ملنے سے گریز کیجیے جب تک یہ وبا یہاں پہ موجود ہے۔ دوسری جانب اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کرائیں، بلکہ پہلے تعارف کرا دیتے ہیں اور پھر آج کے موضوع کا ذکر کر لیتے ہیں۔ بالکل، ہمارے ساتھ مولانا
مولانا عمران بشیر ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وقار احمد ملک ہیں, حنا نیازی ہیں اور رضوان صدیق تو ہمارے ساتھ ہیں ہی, نعت خواں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے وہ والدین اور اولاد کے ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے. دین اسلام نے جہاں ایک طرف اولاد کو اپنے والدین کی اطاعت فرما برداری کا پابند بنایا ہے, وہیں دوسری طرف والدین کے بھی اولاد کی طرف کچھ حقوق مقرر کیے ہیں تاکہ والدین اور اولاد کی جو باہمی و معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں توازن یعنی کہ بیلنس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ برقرار ہے اور انسانی معاشرہ اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ ٹھیک طریقے سے تشکیل پائے. آج کا معاشرہ جس کی ہم بات کرتے ہیں بنیادی طور پر اسی لیے اگر ہم دیکھیں ارد گرد بگاڑ ہے, فساد ہے, عدم توازن کا شکار ہے, اس میں والدین اور اولاد کے باہمی حقوق میں اسلامی تعلیمات کا عمل نہ ہونا ایک مین ریزن بھی ہے. بالکل, اور اب اس میں ہم اگر والدین کی بات کریں تو والدین اولاد سے نالہ ہیں اور اولاد والدین سے شاکی ہے. والدین شروع میں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی اولاد کی ٹھیک طرح سے تربیت نہیں کر پا رہے اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ بڑی ہو کر جو اولاد ہے وہ ہمیں نافرمانی نہیں کرتی, والدین کو آنکھیں کرتی, ان کے دکھاتی, ان کے گلے پڑتی نظر آتی ہے اور اس طریقے سے ایک گھر کا جو ماحول ہے, جو ایک بیسک یونٹ ہے سوسائٹی کا, ایک فیملی, وہ ڈسٹرب ہوتا نظر آتا ہے اور خراب ہوتا نظر آتا ہے. آج کے ہم پروگرام میں اولاد اور ماں باپ کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق پر بات کریں گے کیونکہ والدین کے حقوق تو ہیں ہی جن کی ادائیگی اولاد کے لیے ضروری ہے, لیکن اولاد کی جانب والدین کے کیا فرائض ہیں اور والدین کی جانب اولاد کے کیا فرائض ہیں, یہ دونوں وائس ورسا ہیں. اس دونوں پہ بات کریں گے ہم اور دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے, اسی پہ ہم بات کریں گے. چونکہ مولانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے والدین کے حوالے سے, اور ہماری اس سوسائٹی کے اندر جب سے تھوڑا سا مغربی رنگ آنا شروع ہوا ہے تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ زیادہ بڑھ گیا ہے, یہ تلخی زیادہ بڑھ گئی ہے اور معاشرے کے اندر یہ چیز زیادہ پروان چڑھ رہی ہے. تو دونوں کی جانب والدین اور اولاد دونوں کے ایک دوسرے کی جانب حقوق کے حوالے سے اسلام کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ بیٹا میری بات نہیں مانتا. واپسی پہ بیٹے کی بجائے باپ کو کوڑے پڑے اور باپ کی کھچائی کی گئی, کیونکہ وہ ماحول وہ تھا کہ کھلی کچہریاں لگتی تھی اور ایک ایک چیز کو واضح طور پہ دیکھا جاتا تھا کہ کون صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے اور کون نہیں چل رہا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ معصوم بچہ 6-7 سال کا کہتا ہے کہ چونکہ ماحول ایسا تھا کہ ہر کے سامنے قرآن و حدیث کے معاملات, کہا جی صرف والدین کے ذمے کچھ حقوق ہیں یا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ خالی اولاد کے ذمے ہی ہیں کہ والدین کے ذمے بھی کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا دونوں کے ذمے ہیں, جیسے ابھی آپ نے بات فرمائی. تو بچے نے کہا کہ انہوں نے میری ماں کا جو انتخاب کیا, ہم تو کہتے ہیں ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ, اس سے بھی پہلے ماں کی کوکھ. یہ بڑا گہرا جملہ ہے کہ آپ جس بیوی کا انتخاب کر رہے ہیں وہ کتنی نیک ہے. اور پھر اس نے کہا کہ میرا نام انہوں نے, جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق اچھا نام رکھنا چاہیے جس کا اچھا اثر پڑے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے اگر اچھا نام نہ ہوتا تھا. اور تیسرے نمبر پہ قرآن و حدیث کی تعلیم دینا. ان تینوں حقوق میں سے کوئی ایک بھی انہوں نے میرا ادا کیا. تو باپ نے بیٹے کا نام جول رکھا ہوا تھا اور ماں بھی دین دنیا دونوں تعلیموں سے آشنا نہیں تھی, نہ بچے کی تربیت کو جاننا نہ نیک صالح معاملہ. اس لیے والدین کے ذمے سب سے پہلے یہ ہے کہ اولاد کے لیے جب میاں بیوی کا انتخاب کیجئے, بڑوں کے ذمہ ہے کہ نیکی کی بنیاد کو ترجیح دی جائے. نمبر 2 نام اچھا رکھا جائے. نمبر 3 تربیت اور توجہ اور وقت دیا جائے. عربی کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے, لیس الیتیم من انتہا ابواہ وخلفاہ ذلیلا, کہ یتیم بچہ وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں. انما الیتیم تلقا لہ هو الذی تلقا لہ امن تخلت او ابم مشغولا. یتیم وہ ہے کہ ماں باپ ہونے کے باوجود بچے کو توجہ نہیں دے رہے. موبائل فون ماشاءاللہ ایک ایسی زبردست چیز آ گئی ہے کہ ایک ماں باپ دونوں ٹیچر تھے اسکول کے اندر, اور والدہ پیپر جو چیک کر رہی تھی ماں اسکول کے بچوں کے, تو اس میں ایک پیپر جب آیا تو وہ پڑھ کے رونا شروع ہو گئی. تو خامن بھی پاس بیٹھا ہوا تھا, پوچھا کیا ہوا, کیوں رو رہی ہو؟ کہا خود ہی پڑھ لو. جب اس نے پڑھا تو وہ بھی رونا شروع ہو گیا. اس پہ لکھا ہوا یہ تھا کہ انہی کے بیٹے کا پیپر تھا کہ سوال یہ ہوتا اسکول میں کہ آپ بڑے ہو کے بننا کیا چاہتے ہیں, تو ان کے بیٹے نے لکھا ہوتا میں بڑے ہو کے آئی فون بننا چاہتا ہوں. کہ میری ماں بھی
آئی فون کو محبت کرتی ہے، اس کو ترجیح دیتی ہے، اس کو وقت دیتی ہے، مجھے تو کوئی توجہ آج کل تو یہ جی۔ معاملہ ہے۔ تو گزارا یہ ہے کہ بچے آج اینڈرائڈ فون بننے کی تمنائیں کرنا شروع کر چکے ہیں کہ پہلے یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، یہ ماحول دیتے تھے والدین۔ اب یہ شروع ہو گیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ ساری زندگی بچوں نے اپنے باپ کا نام لے کے نہیں پکارا، ساری زندگی اپنے باپ کے آگے نہیں گزرے، تیسرے نمبر پہ ساری زندگی ان سے پہلے کبھی بیٹھے نہیں۔ ساری زندگی باپ بیٹے کی کیا تربیت کر رہا ہے کہ میں اگر گھر میں نہیں بھی ہوں تو اپنی والدہ کے ساتھ حضرت حسن نے کبھی بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا جب سے ہوش سنبھالا۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا ممکن ہے کہ یہ لقمہ میری ماں کو پسند ہو اور میں وہ کھا لوں اور میرے ماں کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اب ایک پہلو تو یہ ہے، دوسرا پہلو ایک اور اس میں والدین کو ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ ساری باتیں بھول جائیں۔ 3 باتیں میں جو عرض کرنے لگا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اولاد کو دے دو، تم نے اولاد کو سب کچھ دنیا آخرت کا سب کچھ دے دیا، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، حضور کی محبت، کہ ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے آئیڈیل گھرانہ ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک گھرانہ ہو، ہمارے لیے آئیڈیل تعلیم ہو تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی نہ ہو، وہ فلاں ڈگری نہ ہو، ہمارے لیے سب سے پہلے اعلیٰ تعلیم قرآن کی ہونی چاہیے۔ اور اس کے جس کے ساتھ ہم نے حال یہ کیا ہوا ہے کہ قرآن کے اندر کیا اس کو تو چھوڑ دیں، لفظ قرآن کا لفظی ترجمہ کیا آج ہمیں وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ قرآن کا لفظی ترجمہ جسے بار بار قرات کیا جائے، بار بار پڑھا جائے، مسلمان کا لفظی ترجمہ والدین سکھانے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا کہ والدین کو خود نہیں پتا۔ مسلمان کا، میں اکثر چونکہ پاکستان کی جیل خانہ جات میں مختلف یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو میں یہ سوال ضرور کرتا ہوں کہ مسلمان کا لفظی ترجمہ کیا ہے، تو یقین کریں اکثریت کو نہیں معلوم۔ مسلمان کا لفظی ترجمہ ہے ہر ایک کو سلامتی دینے والا، جس کا نام ہی امن دینے والا، سلامتی دینے والا ہو، وہ اس کو وہ بھی نہیں بتایا جا رہا تو اس کی تشریحات یا اس کے مطلب اس کو کیا بتائے جائیں گے۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو جو آپ نے فرمایا کہ اولاد کو کیا کرنا چاہیے، قرآن پاک کی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آخر میں جا کے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ والدین بڑھاپے میں چلے جائیں تو کبھی اف بھی مت کرنا۔ تفسیر رازی، امام رازی تفسیر کبیر بہت بڑی تفسیر ہے، اس میں لکھتے ہیں اس کی تشریح کے اندر انہوں نے 12 اف کی تشریحات کی ہیں کہ اف سے کیا مراد، اس میں سے میں ایک دو عرض کرنا چاہوں گا۔ اف کہتے ہیں کہ آپ کے صاف بدن پر کوئی مٹی کو ریت پڑ گئی ہو، یہ جو آپ کرتے ہیں ہلکی سی جو آواز نکلتی ہے، کسی بھی اکتاہٹ کی وجہ سے والدین کے سامنے یہ آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے ورنہ ہزاروں سال کی عبادت تباہ ہو جائے گی۔ دوسری تشریح یہ لکھی ہے کہ والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ایک، اور ان کو کسی کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی بڑھاپا خود سب سے بڑی بیماری ہے، بولو براز کی بدبو ان سے آ رہی ہے اور آپ نے صفائی کرنی ہے، تو آپ اگر ناک پہ کپڑا رکھ رہے ہیں، آپ اپنے منہ کو ایسے چھپا رہے ہیں کہ میں بدبو سے بچ جاؤں، تو اس کو بھی اف کی تشریح میں امام رازی نے لکھا ہے کہ یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ان کا دل نہ دکھے کہ میرے بچے کی میری وجہ سے تکلیف ہو۔ غرض کچھ بھی ایسا جس سے آپ کو لگے کہ ادب میں کمی ہو رہی ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ چونکہ آپ نے وہ معاشرتی ایک سٹرکچر کی بات کی ہے تو میں چاہتا ہوں ذرا وقار بھائی کو بھی اس میں شامل کریں۔ وقار بھائی، مولانا نے بڑا مفصل طریقے سے کافی حد تک دونوں اطراف کی بات کی ہے، لیکن میں بالخصوص والدین کی جو ذمہ داری بچوں کی طرف ہے یا بچوں کی تربیت کی جانب ہے، کل بھی ہم نے جب ہم عافیت کے حوالے سے بات کرے تو ہم نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا تھا کہ بچوں کی تربیت ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو سود سمیت واپس ملتی ہے، اچھی ہو یا بری۔ اس پہ ذرا ہمیں رہنمائی کیجیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ ہم دونوں طرف کی بات کر رہے ہیں، تو بیسیکلی ہم دونوں طرف کی بات نہیں کر رہے، ہم نے کبھی بھی دونوں طرف کی بات نہیں کی۔ ہمارے ہاں جو طاقتور طبقہ ہے وہ والدین ہے، ہمارے ہاں جو طاقتور طبقہ ہے وہ شوہر ہے، ہمارے ہاں طاقتور طبقہ ہے استاد ہے۔ طاقتور ہے نا کہ شاگرد کے مقابلے میں استاد طاقتور ہے،
بیوی کے مقابلے میں ہمارے کلچر میں بہرحال شوہر طاقتور ہے، اور والدین جو ہیں وہ بہرحال پہلے آتے ہیں اور وہ طاقتور ہوتے ہیں بچے کے معاملے میں. جن ٹیکسٹ بکس میں پہلا سبق یہ ہوتا ہے نا کہ والدین کے حقوق اور استاد کے حقوق، اگر یہ آپ بچے کو طاقت دیتے ہیں نا، یا بچے کو اتھارٹی ہوتی ہے اپنی ٹیکسٹ بک بنانے کی، تو وہ سب سے پہلے جو سبق ڈالتا ہے وہ کہتا ہے بچوں کے حقوق. یہ بیسیکلی یہ ہے کہ بہت زیادہ ہم ووکل ہوتے ہیں، بہت زیادہ لاؤڈ ہوتے ہیں جب ہم والدین کی حوالے سے بات کرتے ہیں، یا اس کی کیونکہ ہم والدین ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، کیونکہ بچہ تو یہاں کوئی نہیں بیٹھا کیونکہ ٹیکسٹ بک کا بنانے والے والدین ہیں. ایگزیکٹلی بنانے والے والدین ہیں. ہمارے اس شو کے اندر بھی کوئی بچہ نہیں بیٹھا ہوا جو کہے کہ بھائی جان آپ سارے چپ کر جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا معاملات ہیں. یا مجھے کیا میری رسٹ ہوتی ہے نہ میری، جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے، استاد کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو میں تو اگر پورے معاشرے میں گھوم جاؤں، یہ میں بات بہت مطلب بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت دقت ہوگی استاد ڈھونڈنے میں. استاد جو ہے مطلب اگر وہ چاہے میتھمیٹکس کا استاد ہے، چاہے کیمسٹری کا ہے، چاہے بایولوجی کا ہے، وہ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ کس حد تک عشق میں مبتلا ہے، ایسا استاد ڈھونڈنے میں مجھے بڑی دقت ہوگی. تو استاد کا یہ کہنا کہ استاد کے احترام میں کوئی کمی آ رہی ہے اور شاگردوں کے حوالے سے، تو آپ امیجن کریں کہ آپ اپنے حقوق کس طرح پورے کر رہے ہیں. یعنی جو طاقتور طبقہ ہے، میں آپ کو ایک بڑی سیدھی سی بات بتاتا ہوں کہ اگر 30 سال پہلے کے جو والدین تھے، ٹھیک ہے، وہ بڑے انوسنٹ تھے نا، اور ان کی جو اولاد تھی وہ نافرمان تھی. آج 30 سال بعد وہ نافرمان اولاد والدین بن چکی ہے نا، تو وہ اپنی ٹھیک ہے. اب یہ جو آج کی نافرمان اولاد ہے، اس نے 30 سال بعد والدین بن جانا ہے نا، تو یہ جب والدین کے چوکٹھے میں آتے ہیں تو ہم ان کو معصوم اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں، اور اگلی نسل کو پھر نافرمان. تو میرا خیال ہے کہ اس پیراڈاکس سے نکل کے ہماری ساری توجہ صرف بچوں کی تربیت پہ ہونی چاہیے، کیونکہ سوال بڑا سادہ ہے کہ والدین پہلے آتے ہیں یا بچے پہلے آتے ہیں. تو اگر تو والدین پہلے آتے ہیں تو پھر ایگزیکٹلی اساس ذمہ داری ان کی ہونی چاہیے اور بچوں پہ ہونا. جی ٹھیک ہے، ہم نے فوراً بریک پہ جانا ہے. جی بریکنگ نیوز آئی تھنک جس کا انتظار تھا وہ آ گئی ہے، لیکن ہم نے بریک لینی ہے. بریک کے بعد آتے ہیں. ایکسپریسو خیر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا وہ خبر آ گئی جس کا ہمیں انتظار تھا. وہ خبر کرکٹ کے حوالے سے ہے. ویسے تو خیر رمضان میں ہم نے بات کی تھی ایک دفعہ پہلے بھی کھیل کے حوالے سے، جب پاکستان دوسرا T20 میچ ہارا تھا. اب جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ پاکستان نے جناب تیسرے T20 میچ کے اندر زمبابوے کو شکست دی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خوش ہو رہے ہیں زمبابوے کو ہرا کر. اور پاکستان نے زبردست کامیابی تو میں نہیں کہوں گا حاصل کی ہے. ہمیں ایک وقت میں لگا کہ ہم ہار جائیں گے. خیر مرزا اقبال بیگ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مرزا صاحب خوش ہونا ہے یا اداس ہونا ہے یہ بتا دیں بس. دیکھیں خوشی کی تو بات نہیں ہے، اداسی کی بات ہے، لیکن جیت ہوتی ہے ارملہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلے 24 رن سے جیتے. اگر پاکستان خدا نہ خواستہ یہ میچ ہار جاتا، یہ سیریز ہار جاتا، تو پھر جو تنقید کے نشتر چلانے تھے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ٹیم مینجمنٹ پر، تو پھر وہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ لمحہ فکریہ عمران نے بالکل صحیح کہا کہ ہم زمبابوے کو جو 12ویں رینک کی ٹیم ہے دنیا میں، جس نے اس سال جو ورلڈ کپ T20 ہو رہا ہے اس کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کیا، اس کو ہرا کر اس سے ایک میچ ہم 11 رن سے جیتے، آج ہم 24 رن سے جیتے، پچھلا میچ ہم 18 رن سے ہار گئے. تو ہم خوشیوں کے شادیانے بجانے کے بجائے ہم اپنی غلطیوں پر نظر ڈالیں. اور مرزا صاحب جو 18 سے ہارے اس میں کوئی ہم 200 چیز نہیں کر رہے تھے، 120 تک چیز کر رہے تھے، 119-20 چیز کر رہے تھے. یہی تو عمران حیرت کی بات ہے، کیونکہ آپ کا کمبینیشن صحیح نہیں بن ہے پاکستانی ٹیم کا. کہتے ہیں نا آپ تو رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. ان کی نیتیں صحیح نہیں ہے. اگر ان کی نیت صحیح ہو تو یہ صحیح لڑکوں کو صحیح کمبینیشن کو کھلائیں. بابر اعظم خوش نہیں تھے اس پاکستان کے کمبینیشن سے جانے سے پہلے. انہوں نے کہا بھی چیف سلیکٹر کو، اگرچہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، لیکن وہ شعیب ملک، حارث سہیل اور اماد وسیم کو لے جانا چاہتے تھے، تو ان کو نہیں دیے گئے وہ لڑکے. لیکن اب بہرحال جیت گئے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کپتان کو با اختیار بنائیں، کیونکہ میدان میں لڑانا تو وہ سپہ سالار کا کام ہے جو میدان میں ٹیم کی قیادت کر رہا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس طرح کی کرکٹ کھیل رہے ہیں. مصباح الحق، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لڑکے ٹیم میں ہو جو مصباح بھائی جو ان سے جونیئر ہو، جو ان کے احترام میں سر جھکا کر کھڑے ہو جائے. تو اس طرح سے ٹیمیں نہیں چلتی دنیا میں. جو ٹیمیں کرکٹ، تو یہ جو مرزا صاحب نیت کی خرابی کا مسئلہ ہے، یہ لیپ ٹاپ
टॉप सिलेक्टर जिनको आज आपने कहा, उनका मसला है, ये मिसबा भाई का मसला है, या ओवरऑल जो ऊपर भाई बैठे हुए हैं उनका प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? यानी कि क्या ये हाईएस्ट मैनेजमेंट जो क्रिकेट बोर्ड की है उनकी तरफ से इशू हो रहा है, या फिर मिसबा भाई और लैपटॉप सिलेक्टर की तरफ से हो रहा है? देखिए इमरान, लगाने वाली तो हायर मैनेजमेंट है। इस वक्त वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो वहां पर। और ये जिन लोगों को उन्होंने लगाया, मिसबाहुल हक को हेड कोच अचानक लगा दिया और इन्होंने मोहम्मद वसीम अचानक चीफ सेलेक्टर बन गए। तो जब आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं रखेंगे, मिसबाहुल हक चीफ सेलेक्टर की हद तक ठीक थे, लेकिन उन्होंने कहाँ कोचिंग की थी, आपने उनको हेड कोच बना दिया। मोहम्मद वसीम, ये सब अपनी नौकरियां बचा रहे, लाखों रुपए तनख्वाह। कौन सा ऐसा मजदूर है दुनिया को जिसको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है? इन लोगों को लाखों रुपए तनख्वाह, दीगर पर्सेस मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में शायद बुनियादी वजह यही है। ठीक है मिर्जा साहब, हम मैच पे जीतने पे भी थोड़ा अफसोस तो हमें करना बनता है, लेकिन बाबर आजम ने एक नया रिकॉर्ड तोड़ा है, उस पर खुश होना तो बनता है पूरी कौम का। देखिए, बाबर आजम के बारे में मैंने एक जगह कहा कि वो अब शहनशाह बाबर का रूप इख्तियार करते जा रहे हैं। इस साल अक्टूबर में वो 27 साल के होंगे और वो प्रॉपर तरीके से आए हैं। अंडर 15 में सिलेक्ट हुए, अंडर 17, अंडर 19, पाकिस्तान ए और फिर पाकिस्तानी टीम में। 2015 में उन्होंने यहाँ अपना इंटरनेशनल कैरियर लाहौर में शुरू किया। 2016 में पहला T20 मैनचेस्टर इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ खेले, और जिस तरह 52 इनिंग्स में 2000 रन, दुनिया के 11वें खिलाड़ी, पाकिस्तान के तीसरे बैट्समैन शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज के बाद, तो हैट्स ऑफ टू बाबर आजम। जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, अल्लाह अगर उनको नजरे बस से बचाए, मैं समझता हूँ वो फिट रहे ना, तो आने वाले वक्त में बहुत से रिकॉर्ड अपने कदमों तले रौंद देंगे। मिर्जा साहब, नजरे बद से वैसे आपकी याददाश्त भी बचे माशाल्लाह, आपने एक ही गो में सब बता दिया, शुरू कहाँ से और इख्तिताम कहाँ। आपने शहनशाह बाबर कहा, तो हम ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह शहनशाह बाबर को महलाती साजिशों से महफूज रखे। थैंक यू वेरी मच। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने हमें क्रिकेट के हवाले से तो बताया आज का मैच पाकिस्तान जीता है, लेकिन उसके साथ बाबर आजम के हवाले से। और जीत बहरहाल जीत होती है, पाकिस्तान जीत गया मैच, लेकिन मुश्किल से जीता। सोचना होगा कि हम ऐसे फैसले क्यों कर रहे हैं जिससे हमारी टीम जिम्बाब्वे जैसी टीम से न सिर्फ मुश्किल से जीती है बल्कि हार भी जाती है। टाइम हमारे पास कम है, आगे हमने बढ़ना है, क्रिकेट के बारे में बताया और अब बात हो जाए कुछ खाने की। देसी फूड में आज फरियालाना डॉल्फिन फोर्स के साथ उनकी इफ्तारी कैसे करते हैं वो लोग, उससे पहले क्या वो दिखाने वाली है, तो देखते हैं आज का देसी फूड। सब घर में बैठकर अपनी फैमिलीज के साथ आराम से सहरी और इफ्तारी कर रहे होते हैं, तब पुलिस फोर्स और डॉल्फिन फोर्स और बहुत सारी ऐसी फोर्सेस जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। चले आए, आज मैं आई हूँ लिबर्टी चौक में, जहाँ पर डॉल्फिन फोर्स और पुलिस फोर्स ने नाका लगाया हुआ है। आए इनसे पूछते हैं ये इफ्तारी कैसे करते हैं। मौजूद है तौहीद साहब, जो कि सेक्टर इंचार्ज हैं डॉल्फिन फोर्स के। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप हर रोज़ यहाँ इफ्तारी करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम दौरान ड्यूटी यहाँ पे इफ्तारी करते हैं। तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं जब आप इफ्तारी करते हैं? कोई कॉल वगैरह इमरजेंसी में आ जाए तो? नहीं, जो कॉल होती हैं हमारी कोशिश होती है, प्रायोरिटी होती है कि हम कॉल को पहले डील करें। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कॉल आती हैं। डॉल्फिन जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले हम रिस्पॉन्ड करें। हमारा रिस्पॉन्ड टाइम जो है वो 3-4 मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह हम 3-4 मिनट में हर कॉल पे रिस्पॉन्ड करते हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हैं। इफ्तारी के वक्त आवाम आपके साथ क्या बिहेवियर करती है? आपको शेयर करती है इफ्तारी, कुछ दे के जाती है इफ्तारी में? जी अक्सर ऐसा हो जाता है कि आवाम जो है पानी की बोतलें, समोसे वगैरह, केले वगैरह, खजूरें वगैरह जो है गुजरते हुए जब वो देखते हैं कि हम रोडों पर खड़े होते हैं तो हमारे साथ अपनी इफ्तारी शेयर करते हैं। नाजरीन, इन लोगों के लिए लिबर्टी पार्क में इफ्तारी लग चुकी है, चलिए चलकर देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है एसपी डॉल्फिन राशिद हिदायत साहब, जो कि हर रोज़ अपने जवानों के साथ इफ्तारी करते हैं। वो अपने फैमिली के साथ भी कर सकते हैं इफ्तारी, तो अपने नौजवानों के साथ ही क्यों करते हैं हर रोज़? देखिए, एक फैमिली वो है जो घर में हमारा वेट करते हैं, बीवी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ये भी हमारी फैमिली है। और हमारा आपस में जो रिश्ता है वो ये यूनिफॉर्म का रिश्ता है। ये बॉन्ड जो है ये उस फैमिली के बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई यहाँ पे आप देखें क्राइम का इंसिडेंट हो जाता है या इमीडिएटली यहाँ पे कोई शख्स ज़ख्मी हो जाता है, तो आपके घर वालों से भी पहले पुलिस वाले हैं जो आके पहुँच के आपकी हेल्प करते हैं। तो
اس میں دوران ڈیوٹی جب ان کو سحر یا افطار کا وقت آ جاتا ہے تو اس میں بھی یہ جوان اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ یہ جوان جو ہے اپنے ڈیوٹی پوائنٹ کے اوپر جو ہے افطاری کرتے ہیں۔ اچھا، جب آپ ان کے ساتھ سحری اور افطاری کرتے ہیں تو ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ جوانوں میں ضرور تاثر آتا ہے کہ یہ خوشی اور غمی میں ہماری کمانڈ جو ہے، ہمارا کمانڈ سٹرکچر جو ہے وہ ہم سب اکٹھے ہیں، اس سے نہ صرف یہ جوش اور جذبہ ان کا بڑھتا ہے بلکہ اس سے جو ہے وہ ہماری ڈیوٹی اور ہماری جو ایس او پی کے مطابق جو ہمارے فرائض منصبی ہیں اور ہماری آؤٹ پٹ جو ایفیشنسی ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے۔ اچھا سر، جیسے رمضان المبارک ہے اور لوگوں کا رش بھی ہے کافی زیادہ، تو ڈولفن فورس کیسے کنٹرول کرتی ہے لوگوں کو؟ اس میں دیکھیں ہمارے پاس یقیناً آپ کی بات درست ہے کہ رمضان میں جب آپ دیکھتے ہیں افطار کے، خاص طور پر افطار کے ٹائم اور اس کے بعد میں جب کہ مارکیٹس اوپن ہوتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ اپنی شاپنگ کے لیے، عید کی شاپنگ کے لیے، ویسے دیگر ضروریات کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، تو جو کمرشل سینٹرز ہیں اس کے گرد دیر از لائکلیہڈ کہ کوئی نہ کوئی کرائم کا انسیڈنٹ ہو۔ تو ہمارے پاس چونکہ ہماری انٹیگریشن ہے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے ساتھ بھی، تو ہم نے اپنے پورے کرائم کا انالیسس کیا ہوا ہے اور کرائم کے ہاٹ سپاٹس جو ہے پورے شہر کے وہ ہم نے پن پوائنٹ کیے ہوئے ہیں، اور کرائم کے ہاٹ سپاٹس پر ہم جو ہے وہ اپنی ٹیموں کو جو ہے پلیس کرتے ہیں اور یہ پیٹرولنگ بھی کرتے ہیں وہاں پہ اور سنیپ چیکنگ بھی کرتے ہیں کرائم کے ہاٹ سپاٹس کے اوپر۔ حکومت سحری یا افطاری وغیرہ کوئی پرووائڈ کری ہے آپ کو یہاں؟ جی بالکل، اس میں ہمارا ان کی سیلری میں راشن الاؤنس بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ اسپیشل ایونٹس جو ہوتے ہیں اس میں ہماری سینئر قیادت ڈپارٹمنٹ، ہمارے انسپیکٹر جنرل آف پولیس، ان کی طرف سے بھی اسپیشل جو ہے فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنے شہریوں کا، اپنے فورس کی جو ہے وہ ان کی ویلفیئر کا خیال کرتے ہیں۔ کوئی بھی اسپیشل ایونٹ آتا ہے تو اس حوالے سے۔ تھینک یو سو مچ راشد صاحب آپ کا۔ ڈولفن پولیس کیسے افطاری کرتی ہے آپ کو دکھا رہے تھے ہم، اور اب بڑھتے ہیں حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کا موضوع کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، آج تھوڑی چند باتیں میں صبر کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ روزہ بھی صبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو۔ آج اگر ہم اپنے مجموعی رویوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں صبر کی جگہ غصہ، صبر کی جگہ تیزی، جلد بازی آ چکی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں۔ قناعت کی جگہ ہم نے مقابلے بازی شروع کر دی ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو خود ایسے حالات کا شکار کر لیا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ سائیکل والا گاڑی والے کو دیکھ کے یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں سائیکل پر ہوں، اپاہج نہیں ہوں، پیدل نہیں ہوں۔ گاڑی والا جہاز والے کو دیکھ کے یہ نہیں کہتا کہ میں نیچے دیکھوں کہ میرے پیچھے آنے والا جو موٹر سائیکل پہ یا سائیکل پر ہے، اگر میں اس جگہ ہوتا تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا، بلکہ اس جستجو میں ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، آگے بڑھنا ہے اور حاصل کرنا ہے۔ دین اسلام جب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارا خالق و مالک و رازق ایک اللہ ہے، اور اس نے تمہارے لیے رزق بھی لکھ دیا ہے، اولاد بھی لکھ دی ہے، عزت بھی لکھ دی ہے، اور تمہیں صراط مستقیم مانگنے کی ہدایت بھی کر دی ہے، اور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ بھی بتا دی گئی ہے، اور تمہارا آئیڈیل بھی تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ جو ہماری اضطرابی کیفیت ہے، ہماری طبیعتوں کے اندر جو غصہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ عدم قناعت اور عدم صبر۔ اور جب غصہ آتا ہے،
عدم قناعت آتی ہے، عدم صبر ہو جاتا ہے، پھر حسد پیدا ہوتا ہے، پھر بغض پیدا ہوتا ہے، پھر کینہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ انسان کے آرام اور سکون اور اطمینان کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے صبر کو پکڑے، برداشت، صبر، برداشت، قبول کرنا۔ صابر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ یہ نعمت صبر کی اور شکر کی عطا کر دے ہم سب کو، اس کے سامنے صبر اور شکر کرنے والے ہم سب بن جائیں۔ اگر ہمیں صبر کرنا آ جائے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، آزمائش نہیں دیتا۔ پھر بھی مانگ لیں کہ یا اللہ ہم تو بڑے نالائق ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم تو ایسے طالب علم ہیں جو اضافی نمبروں سے پاس ہونے والے ہیں، ہمارے اپنے اعمال کچھ نہیں ہیں، تو ہمارا اللہ تو بڑا رحیم ہے، اس سے مانگیں گے تو وہ بھی ہمیں جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا، یہاں کے مصائب اور مشکلات بھی حل ہو جائیں گے۔ آج بہت سے مصائب ہیں جن کی وجہ سے انسان کی فطری جو ایک اس کے اندر اللہ نے خوش رہنے کی جبلت دی ہوئی ہے، اس کے اوپر غصہ غالب آیا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم کر دے۔ آخر میں ناظرین میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے دوست احباب عمرے کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، کرونا کی وجہ سے عمرہ تو نہیں ہو رہا، آؤ بغیر سفر کیے عمرے کا اجر بھی لے لیں اور کسی کی مدد کر کے اللہ سے اجر بھی لے لیں۔ عمرے کا اجر بھی اللہ نے دینا ہے، تو وہ جو پیسے آپ نے رکھے ہوئے ہیں عمرے کی نیت سے، وہ کسی مستحق کی مدد کر دیں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک ہے، عمرے کا بھی اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، مستحق کی مدد کا بھی، اور رمضان میں تو اجر ویسے ہی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایکسپریسو خیر رمضان میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستانی جھنڈے میں موجود سفید رنگ کی، اور اس سفید رنگ کی نشاندہی کرنے والی پاکستان کی شان ہے وہ تمام اقلیتیں جو پاکستان میں موجود ہیں، اور یہی ان کی ایک پہچان بھی ہے۔ ہمارا ملک یقینی طور پہ بہت ممنون ہے ان تمام اقلیتوں کا اور ان تمام اشخاص کا جنہوں نے اس کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کیا، اور آج ایسی ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات بھی ہم کروا رہے ہیں۔ بالکل، جن سے ملاقات کروانے والے ہیں جیکوباد سے تعلق رکھنے والی منیشا روپتا سے، جنہوں نے 2019 میں سندھ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا اور سندھ پولیس میں پہلی ہندو خاتون ڈی ایس پی بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ منیشا ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی پہلی خاتون ہے، اور منیشا کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں تو انہوں نے ڈاکٹر آف فزیوتھراپی میں بھی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑ کے انہوں نے پولیس افسر بننے کو کیوں ترجیح دی، انہی سے بات کرتے ہیں۔ منیشا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تھینک یو سو مچ، اور سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ کو یہ پہلی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ I think بہت ایکسائٹمنٹ جب میرا رزلٹ ڈکلیئر ہوا، اینڈ اٹس لائک اے ڈریم کم ٹرو، اینڈ اٹس مور دین این آنر، اینڈ آئی ریئلی فیل بلیسڈ کہ گاڈ ہیز بین کائنڈ، میں نے جو سوچا اینڈ آئی ہیو اچیوڈ اٹ۔ آپ کا ایک انٹرویو میں نے سنا جس میں آپ نے کہا کہ آپ نے پولیس پروفیشن اس لیے جوائن کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ پولیس پروفیشن سیمز مور امپاورڈ، خواتین زیادہ امپاورڈ لگتی ہیں، اور آپ کو یہ لگا کہ اس لیے آپ کو اس میں جانا چاہیے۔ تو اب سنس اٹس بین 2 years that you have cleared this exam، آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاور جو آپ فورسی کر رہی تھی وہ ملی آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں آنے کے بعد؟ جی دیکھیں، ابھی تو رزلٹ ڈکلیریشن ہوئی ہے، اب اس کے بعد ٹریننگ ہوگی، اینڈ دین آئی ول بی ان فیلڈ، تو اسٹل اے لانگ وے ٹو گو، اینڈ آئی تھنک کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پولیس از اے ویری امپاورڈ جاب، اینڈ ایون آفٹر مائی ایکسپیرینس ان دا فیلڈ اٹ ول آلسو بی امپاورنگ، کیونکہ دیکھیں جو پولیس پروفیشن ہے وہ بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے، اینڈ فار وومن اٹ از تھاٹ کہ وومن جو ہے وہ چیلنجنگ ٹاسک نہیں کر سکتی، تو ٹو می اٹ از موسٹ امپاورڈ پروفیشن، بیکاز جو ہمارے پاس پرسیپشن ہے یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ واٹ ویمن کین ڈو ان آور سوسائٹی۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا منیشا، بالکل وقار بھائی، گزشتہ مطلب 3-4 مہینے پہلے ہمارا تھار میں جانے کا اتفاق ہوا،
اور ہم نے وہاں پہ ہندو برادری دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ وہ بہت اچھا یعنی تجارت کے حوالے سے بھی بہت اچھا، اور پھر جو آپس میں مذہبی رواداری تھی مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی، ہمیں بڑی محبت ملی آپ کی ساری برادری سے. ہم مختلف آشرمز میں گئے. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں وہ جو ایک پازیٹیوٹی ہے مذہبی رواداری کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہمارے پاس بے تحاشا مثالیں ہیں، لیکن ہم ہمیشہ کچھ نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو زیادہ اس کو کرتے ہیں بنسبتاً اتنی بہت بڑی سٹوریز جو مذہبی رواداری کی ہیں وہ ہم نہیں بتاتے اور اس کو دوسری نیگیٹیوٹی زیادہ پورٹریٹ کرتے ہیں. جی آئی تھنک دیکھیں میں ابھی جو ہے سب سے بگیسٹ ایگزامپل ہوں آف دا ڈائیورس فیس آف پاکستان، اینڈ بیکاز جو ہمارے کنسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں وی آل آر ایکول سٹیزنس آف پاکستان، اور آئی بلانگ ٹو ڈسٹرکٹ جیکوا آباد جہاں پہ گرلز ایجوکیشن کو بیریئرس کا بھی سامنا ہوتا ہے. اینڈ ٹو می belonging to minority community and being a girl especially, I have crossed all the barriers. مجھے primary education ملی, secondary education ملی, and then also I graduated from JPMC as Doctor of Physical Therapy. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس چیز کا پروف ہیں کہ how we are being treated as equal citizens in our country. اور آج یہ جو بھی کچھ ہے achievements ہیں ہر چیز، یہ ساری دین، یہ ساری blessings ہمارے ملک کی طرف سے ہیں. اینڈ ہمارے ملک نے ہمیں اتنا نوازا ہے. اینڈ واٹ آئی تھنک دس از دا ٹرو فیس آف پاکستان جو ہم لوگوں کو پروجیکٹ کرنا چاہیے، میڈیا کو، اور جتنے بھی یہ پروپیگنڈا ہوتے ہیں ان سارے پروپیگنڈا کو ڈسپیل کرنا چاہیے. بالکل، یو آر سو رائٹ کہ یہی پاکستان کا پازیٹیو امیج ہے جو ہمیں دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ جو بھی اقلیتیں ہیں ان کو مکمل تحفظ، مکمل وہ چیزیں اویلیبل ہیں اور رائٹس ہیں ان کے یہاں پر. اور یہ آپ نو ڈاؤٹ آپ ایک ایگزامپل ہے. تھوڑا سا چیلنجنگ ہوا ہوگا آپ کا سفر، جس طرح سے آپ نے کہا جہاں سے آپ کا جس ڈسٹرکٹ سے آپ کا تعلق ہے، پھر وہاں کے بعد آپ ایز اے فیمیل آئیں اور آپ نے اتنا مشکل پروفیشن چوز کیا. سو اپنے چیلنجز کو تھوڑا سا ڈسکرائب کیجیے گا کہ کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کیا اور ان کو اوورکم کیسے کیا. جی سب سے پہلے تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے رورل ایریاز میں اسپیشلی رورل سندھ میں گرلز ایجوکیشن کو بہت زیادہ بیریئرز کا سامنا ہوتا ہے، اسپیشلی کلچرل بیریئر، کیونکہ ہمارے پاس جو سوسائٹی میں ایک ڈسکرمینیشن ہے ڈاٹرز اور سن کی، تو ہم لوگ ڈاٹرز ایجوکیشن کو زیادہ پریفر نہیں کرتے. بٹ آئی واز بلیسڈ ٹو ہیو مائی فادر جنہوں نے ہمیشہ ڈاٹرز کے ایجوکیشن کو سپورٹ کیا، ان کے اسٹرانگ پروپوننٹ رہے. تو مجھے جو ویژن ملا ایجوکیشن کا، تو اس کے بعد جتنے بھی بیریئرز آئے، جو بھی مشکل وقت آیا، آئی ایم ہیپی کہ وہ مشکل وقت گزر گیا. اینڈ ٹو می کیونکہ میں نے پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن ہو گئی، اس کے بعد میرے لیے ڈی پی ٹی چوز کرنا بھی بہت چیلنجنگ ٹاسک تھا، کیونکہ تب صرف ہمارے پاس ایم بی بی ایس کا ایک کلٹ تھا کہ گرلز شوڈ آلویز آپٹ فار ایم بی بی ایس. تو جب میں نے وہ ایک چیلنجنگ ٹاسک، ایک چیلنجنگ ڈیسیژن لیا کہ آئی ول گو فار ڈی پی ٹی، تو آئی تھنک اس کے بعد پھر پولیس میں آنا وچ واز مائی مین ویژن آف لائف. تو یہ جتنے بھی سارے بیریئرز تھے، کلچرل بیریئرز اور دوسرے بیریئرز، فیلیورز، ٹھیک ہے، ہم نے ایک بریکنگ نیوز پہ جانا ہے. منیشا، ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. خیر رمضان. ہنا نیازی کچن میں جا چکے ہیں. ہنا نیازی کیا بنا رہی ہیں آج؟ ہم بنا رہے ہیں واٹر میلن لیمونیڈ، جو کہ بہت سمپل اور بہت کوئک ہے. اس کے لیے ہمیں انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے واٹر میلن، لیمن جوس اور پانی. ویری سمپل، ویری کوئک. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، واٹر میلن لیں گے اور اس کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے. 1/2 کپ آپ یہ لیں گے، ٹھیک ہے، اور 3 to 4 ٹیبل سپونز آپ لیمن جوس اس میں ایڈ کریں گے. جیسے سے بنا رہی ہے، ریسیپی کارڈ بھی اسکرین پر آ رہا ہے، اس میں آپ پنچ آف سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں. پنچ آف جو سالٹ ہے اس کو ایڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ واٹر میلن کے ٹیسٹ کو بہت پرومیننٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں ہم ڈالیں گے لیمن جوس، اوکے، ساتھ میں آپ اس کو سالٹ ایڈ کیا، اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے پانی. اینڈ ٹائم ٹو بلینڈ اٹ. بلینڈ. یس، ٹھیک ہو گیا. ہے نا، آپ مین ویل اس کو بلینڈ کری ہیں، آپ اس کو پریزنٹ کریں. ہم مولانا صاحب کی طرف جاتے ہیں. مولانا صاحب دعا کروا دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اے کریم رب ہم سب پہ کرم فرما دے، فضل فرما دے، رحم فرما دے، عافیت کے در کھول دے.
اے کریم رب عشرہ رحمت بھی گزر گیا، عشرہ مغفرت بھی درمیان کو پہنچنے کو ہے، اے کریم رب ہمارے اوپر اپنا رحم، اپنی مغفرت اور اے اللہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کشادہ فرما دے۔ اے کریم رب جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ سکے، یا اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز ہیں، پیارے ہیں، دوست احباب ہیں، پاکستانی ہیں، غیر پاکستانی ہیں، جہاں جہاں بھی ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، یا اللہ سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دے، سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے کریم رب ہم وہ فقیر ہیں، وہ بیکاری ہیں جنہیں مانگنا بھی نہیں آتا، یا اللہ بن مانگے ہی عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنی خیریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کو پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خیر رمضان مبارک، اور 12ویں روزے کی جانب ہم اختتام کی جانب انفیکٹ بڑھ ہی چکے ہیں، اور امید ہے کہ تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں رحمت برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں سلسلہ ہوتا ہے حدیث مبارکہ۔ بالکل اوور ٹو یو ہے نا۔ تھینک یو ارملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، اگر تم مصیبت لاحق ہونے پر صبر کرو اور مجھ سے ثواب طلب کرو تو میں تمہارے لیے جنت میں داخلہ سے کم کسی ثواب کو پسند نہیں کروں گا۔ وقار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہماری زندگی میں صبر کا کیا کردار ہے؟ اگر آپ مجھے کسی ملک میں لے جائیں اور اس کے چوک میں کسی میں کھڑا کر دیں اور لوگ جو ہیں وہ اشارہ کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، یعنی ریڈ اشارے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہوں، یا اگر وہ کھڑے بھی ہوں، مطلب اشارے پہ اگر کھڑے بھی ہوں تو وہ بڑے بادل ناخواستہ اور سٹیئرنگ بجاتے ہوئے اور موبائل پہ، اور ایک انکمفرٹیبل، بالکل مطلب وہ کمفرٹیبل نہ ہو، ایٹ ٹائمز تو ہارن بھی بجا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بالکل ہارن بجا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ڈپر وغیرہ جس طرح لگا رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سوسائٹی میں پھرتے ہوئے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس سوسائٹی میں جو بچوں کا سلیبس ہے یا نصاب ہے یا پیرنٹس جو ہے یا پیرنٹنگ ہے، اس کے اندر صبر کی تعلیم نہیں ہے، ٹوٹل نہیں ہے۔ مثلا اس میں بچوں کو صبر کی اس تعلیم سے نہیں گزارا گیا، پیرنٹس نے بھی نہیں گزارا، تو جس کی وجہ سے وہ ان بچوں کے اندر ابھی وہ چیز ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، اور پوری زندگی میں آپ کو ایک سادہ سی ایک تجربہ بتا دیتا ہوں۔ ایک لانگیٹیوڈنل سٹڈی ہے سائیکالوجی میں، اس میں انہوں نے یہ کیا کہ بچوں کو کچھ کینڈیز دی، اور کینڈیز اس طرح دی کہ انہوں نے کہا کہ ابھی اگر آپ لینی ہے تو آپ کو دو ملیں گی، لیکن سوری ابھی اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو 5 ملیں گی، اور اگر آپ سے 1 گھنٹے کے بعد صبر کرتے ہیں، 1 گھنٹہ صبر کرتے ہیں تو آپ کو 10 ملیں گی یا 15 ملیں گی، جو بھی کوانٹٹی۔ جن بچوں نے فوری طور پہ کینڈیز لی ان کو نوٹ کر لیا گیا، جنہوں نے تھوڑا صبر کیا ان کو بھی نوٹ کر لیا گیا، اور پھر ان کی زندگی 15 سال ٹریک کی گئی۔ ہر وہ بچہ جس نے فوری طور پہ جو تھوڑی سی کینڈیز تھی فوری لے لی تھی، انہوں نے اپنی لائف، آنے والی لائف میں بڑا سٹرگل کیا، اور ہر وہ بچہ جس نے صبر کیا تھا وہ بہت اچھا اور سکسیسفل رہا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جو امپلس کنٹرول ہے، یہ اس کی تربیت بہت بنیادی تربیت ہے جو کہ بچوں کی ہے نا اس میں ہونی چاہیے۔ بلکہ مولانا صاحب آپ اگر کوئی اس پہ کرنا چاہیں صبر کے حوالے سے، تو بہت ہی، یعنی اسلام میں صبر اور شکر یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو ایسے لگتا ہے 2 پلرز ہیں لائف کو، دونوں ہی بڑی مشکل چیزیں ہیں، صبر تو بہت مشکل چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے کاغذوں میں صابر اور شاکر بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی یہ تربیت کرتے رہیں کہ دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ تو کتبہ اللہ صابرا و شاکرا، تو اللہ تعالیٰ اپنے کاغذوں میں تمہیں صابر بھی اور شاکر بھی شمار کر دے گا، اور جتنی مددیں شکر پہ ہیں اور جتنی مددیں صبر پہ ہیں دونوں آپ کو عطا کر دی جائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون کا ذکر کیا گیا کہ اس کا بچہ فوت ہو گیا، تو اللہ کے محبوب ان کے پاس خود تشریف لے گئے، جا کے کہا کہ صبر کریں، تو بچائے وہ صبر کرنے کے الٹا اللہ کے محبوب کو کہتی آپ کا بچہ فوت ہوتا تو پھر میں آپ سے پوچھتی۔ ابھی نئی مسلمان ہوئی تھی، ان کو نہیں اندازہ تھا کہ کیسے گفتگو کرنی، آپ تشریف لے آئے، تو بعد میں اس عورت کو سمجھایا گیا کہ تو نے یہ کیا کیا، تو اب آئی اللہ کے محبوب کے پاس آ کے کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، اب میں صبر کروں گی۔ آپ نے فرمایا آپ صبر ہی کرنا اور کیا کرنا ہے،
صبر ہوتا ہے جب صدمہ پہنچتا ہے. بہت بہت بڑی بات ہے. وقار بھائی بہت شکریہ اور مولانا بہت شکریہ. پروگرام ہمارا اپنے اختتام کی جانب پہنچتا ہے اور اختتام میں آپ کو معلوم ہے ہم نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختتام کرتے ہیں. رضوان صدیق چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ نعت شریف پیش کریں اور آپ سے ہماری ملاقات انشاءاللہ کل ہوگی انشاءاللہ. رضوان. جاؤں تیرے قربان اے نبیوں کے سلطان, جاؤں تیرے قربان اے نبیوں کے سلطان, جاؤں تیرے قربان. جبرائیل بھی آپ کے در پہ, آپ کے در پر بن کے کھڑا دربان, جاؤں تیرے قربان اے نبیوں کے سلطان, جاؤں تیرے قربان. ایسے پڑھا شبیر نے جیسے, شبیر نے جیسے کس نے پڑھا قرآن, جاؤں تیرے قربان اے نبیوں کے سلطان, جاؤں تیرے قربان. حسرت ہے کہ شہر نبی کا, شہر نبی کا میں بھی بنوں مہمان, جاؤں تیرے قربان اے نبیوں کے سلطان, جاؤں تیرے قربان. حاکم داوی حاکم تو وے, حاکم تو وے تسلیم تیرا فرمان, جاؤں تیرے قربان اے نبیوں کے سلطان, جاؤں تیرے قربان.